جی ناظرین، ایک دفعہ پھر میں آپ کو خوش آمدید دیتی ہوں صبح غم پروگرام میں، اور اس کے ساتھ ہی میں چلتی ہوں اپنا چھوٹے عمل عظیم ثواب کی طرف۔ یہاں پر میں سب سے پہلے آپ کو تو ایک میری جو بہن تھی، انہوں نے کل مجھ سے میں نے پروردگار کا ایک اسم الہی کا نام کا ذکر کیا تھا، اس کے بارے میں پوچھ رہی تھی، تو میں آج ان کو یہ بتا دیتی ہوں کہ امام علی ابن موسیٰ رضا فرماتے ہیں کہ اگر ہر روز 9 مرتبہ المالک کو پڑھے تو وہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائے گا اور دنیا اور آخرت کی دولت اس کو حاصل ہوگی۔ تو وہ جو اسم ہے پروردگار عالم، وہ المالک ہے، تو وہ ہمیں روزانہ، ہم کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے، صبح آنکھ کھل جائے اس وقت سونے سے پہلے، لیکن اس کو روزانہ اس کی اگر ہم تلاوت کریں گے، 9 مرتبہ المالک کو کہیں گے، تو یقیناً جیسے کہ میں نے بتایا اس کے کتنے فضائل ہیں کہ وہ دنیا اور آخرت کی دولت اسے حاصل ہو جائے گی، کہ اتنا چھوٹا سا عمل آپ دیکھیے کرنے سے ہمیں دنیا اور آخرت کی دولت حاصل ہو جائے گی۔ تو المالک کو ہمیں روزانہ 9 مرتبہ جو ہے وہ تلاوت کرنی ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ امام علی ابن موسیٰ رضا جو ہے وہ فرما رہے ہیں۔ تو لہٰذا اسے ہمیں اپنا ایک اصول بنا لینا چاہیے، اور روزانہ المالک کو ہے، جس وقت بھی آپ کو دن میں یاد آ جائے تو ضرور اس کی 9 مرتبہ تلاوت کر لیں۔ اور اس کے ساتھ اب چلتی ہوں میں، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں سورۃ ماعون کی تلاوت کرے گا، وہ ان لوگوں سے ہوگا جن کی نماز اور روزہ خدا قبول کرتا ہے، اور اس کی دنیاوی زندگی میں انجام دیے کاموں کا محاسبہ نہیں ہوگا۔ یعنی اگر آپ اپنی جو ہے واجب نماز اور مستحب نمازوں میں سورۃ ماعون کی جو ہے وہ تلاوت کریں گے، تو وہ پروردگار عالم آپ کی وہ نماز اور روزے جو آپ نے پڑھے، اکثر یہ ہوتا ہے نا، ہم سوچتے ہیں کہ ہماری نماز، اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے کہ ہم نمازیں جس طرح سے ادا کرتے ہیں، اور ہم مجلسوں میں بھی سنتے ہیں، ہمارے علماء بھی بتاتے ہیں کہ جب نماز پڑھتے ہیں، اور ہمیں خود بھی اس چیز کا علم ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یقیناً ہمارا ذہن جو ہے ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے، کبھی ہم کچھ اور چیز سوچنے لگتے ہیں، کبھی کچھ ذہن میں آ جاتا ہے، کبھی کوئی پلاننگ آ جاتی ہے، کسی بات کا خیال آ جاتا ہے، تو ہماری ظاہر وہ نماز میں ہماری جو ایک ڈسٹربنس ہوتی ہے، ہمارے جو خیالات جو ہے وہ منتشر ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے یقیناً اب یہ رب ہے جو رحیم و کریم ہے کہ وہ ہماری عبادت کو، ہماری نمازوں کو قبول کرتا ہے یا نہیں۔ تو لہٰذا اگر ہم یہ جو سورۃ ماعون کی اگر ہم تلاوت کریں گے، یہ امام محمد باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یقیناً جو ہمارا رب ہے وہ جو ہماری نمازیں بھی قبول کرے گا، ہمارے روزے بھی جو ہے وہ قبول کرے گا، اور وہ جو ہم نے دنیاوی زندگی میں دیے گئے جو کام تھے، ہم نے جو کام انجام دیے تھے، ان کاموں کا محاسبہ بھی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یہ اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے سورۃ ماعون کی، نمازوں میں اور مستحب نماز میں بھی اور واجب نمازوں میں بھی اس کی ہم تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورۃ اللیل کو عشاء کی نماز میں پڑھنے والا گویا اس نے 1/4 قرآن مجید کی جو ہے تلاوت کی، اور اس کی نماز قبول ہوئی۔ اور سورۃ اللیل کی بھی یہ فضیلت ہے کہ اگر آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں تو اس طرح سے ہے کہ آپ نے 1/4 جو ہے قرآن مجید کی جو ہے وہ تلاوت کر لی ہے، اور آپ کی پروردگار آپ کی نمازیں بھی جو ہے وہ قبول کرے گا۔ تو سورۃ اللیل کی بھی یہی جو ہے فضیلت ہے، لہٰذا یہ آپ پہ منحصر ہوتا ہے کہ آپ کس نماز میں اور کس وقت جو ہے وہ آپ اسے شامل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی جیسے کہ ہم جان رہے ہیں ناظرین کہ یہ جو ایام چل رہے ہیں وہ غم کے ایام چل رہے ہیں، یقیناً جو تعزیت پیش کرنے کے ہیں، مجلس برپا کرنے کی، گریہ کرنے کے ہیں، کیونکہ ہماری بیوی جو ہیں اب وہ کربلا سے ہمیں شام کی طرف جو ہے انہیں روانہ کرا گیا، اور جس اذیت سے، جس پریشانیوں سے میری بیوی گزر رہی ہیں، اور وہ جو اہل بیت ہیں جس طرح سے گزر رہے ہیں، جس طرح سے ہمارے امام زین العابدین علیہ السلام کو طاق و زنجیر میں جو جکڑ کے لے جا رہے ہیں، جس اذیت کے ساتھ وہ معیون ہیں جو لے کر جا رہے ہیں ان کو، تو وہ اور کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ، اور اس ناقے پہ بھی سوار ہیں، اور وہ بیویوں کے جس طرح سے ان کے رسن میں جو ان کے بازوں کو باندھ دیے گئے، پسے پش جو باندھ دی گئے ہیں ان کے بازوں کو، تو اس اذیت سے جو سفر کر رہے ہیں، تو یقیناً جو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو میں آپ کو عمل بتا دیتی ہوں، لیکن مین جو چیز ہے ہمیں نماز کا جو فرض نماز ہے اسے یقیناً ہمیں ادا کرنا ہے، اور پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے ایک کربلا جب ختم ہو کی دوسری کربلا جو شروع ہوئی ہے، جو مشن کا دوسرا حصہ میری بیوی نے اپنے سر لیا اور امام نے اپنے سر لے کے جو روانہ ہو گئے، تو ان کا فقط اور فقط مقصد بھی یہی تھا کہ اپنی نمازوں، اپنے قرآن مجید، آپ جیسے دیکھتے ہیں، اور میں بتاتی بھی ہوں آپ کو کہ نو کی نظر پہ کس طرح امام
امام حسین مظلوم کربلا جو تھے وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. تو بہترین اعمال میں سے یہی اعمال ہے کہ اپنی نماز کو ہم قائم کریں اور اول وقت پہ ہم اسے ادا کریں, اور اپنی نماز کے ساتھ ساتھ جتنا بھی ہو سکتا ہے 1 صفحہ آدھا صفحہ جتنا بھی ہو سکے اپنے روٹین میں جو ہے اپنے قرآن مجید کی تلاوت کو شامل رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ ایام غم کے جو ہمیں پروردگار نے عالم نے جو ہمارے ایک نصیب میں تھے, جو ہماری ایک کہیں بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے, یہ بھی عزاداری بھی جو ہمیں نصیب ہو گئی ہے ہماری زندگی میں, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں, ہمیں پل کا پتہ نہیں ہے, تو اس کو بہت غنیمت جانیں اور اس مجلس سے بپا کریں, گریہ کریں اور مجلسوں میں زیادہ سے زیادہ جو ہے عزاداری میں جائیں, کیونکہ کہتے ہیں کہ بہترین جو ہے عبادتوں میں سے افضل عبادت ہے ایک دن کی, جو کہتے ہیں اہل بیت سے محبت, ایک دن کی محبت. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن کی محبت اہل بیت کے ساتھ ہے وہ 1 سال کی عبادت سے افضل ہے. تو یقیناً ہمیں چاہیے کہ یہ بہترین اعمالوں سے زیادہ بہترین اعمال یہی ہیں, بار بار یہی کہتے ہیں, اور ہمارا یہ ٹیلی ویژن سے بھی یہی بات اور ہمارے علماء بھی یہی بات ہے کہ بہترین عبادت جو ہے وہ عزاداری ہے, ان کے غم میں جو ہے ہمیں گریہ کرنا, اور اسی طرح سے اس طرح رہنا ہے اپنی جو خوشیوں کو, بلکہ کہتے ہیں کہ گھر میں بھی اس طرح سے اپنا اہتمام رکھیں, خوشیاں نہ منائیں, اپنے چہروں پہ جو ہے وہ غم اور غمگینیت کو طاری رکھیں, کوئی ایسی بیجا ہنسی مذاق نہ کریں. تو یہی ایک بہترین جو ہے وہ عمل ہے, اور عزاداری کو اپنا بہترین جو ہے سمجھیے کہ یہ ہماری بہترین جو ہے وہ ایک اعمال ہیں جو ہمیں پروردگار نے ہمیں موقع دیا ہے, جو ہم ادا کر رہے ہیں. اور 2.25 مہینے اسی طرح اپنے غم کو اسی طرح میری بیوی کے ساتھ اپنے اس غم کو جو ہے ہم پرسہ دیتے رہیں, ان کے ساتھ اس غم کو منائیں. جی اس کے ساتھ ہی میں فاروق بھائی کچھ اشعار جو ہے وہ کہنا چاہوں گی. اے میری بہن زینب گھر تیرے حوالے ہے, اے میری بہن زینب گھر تیرے حوالے ہے, تو جو لائق سجدہ ہے سر اس کے حوالے ہے, جو لائق سجدہ ہے سر اس کے حوالے ہے, بس چلنے کو ہے خنجر خواہراں خدا حافظ, بس چلنے کو ہے خنجر خواہراں خدا حافظ, زینب ہزیمن خواہراں خدا حافظ. خنجر میری گردن پہ جب شمع چلائے گا, خنجر میری گردن پہ جب شمع چلائے گا, رہ رہ کے مجھے تیرا چہرہ نظر آئے گا, تو ہوگی بحرانہ سر خواہراں خدا حافظ, زینب ہزیمن خواہراں خدا حافظ. زندہ کے اندھیرے میں جب روئے میری بچی, زندہ کے اندھیرے میں جب روئے میری بچی, دل جوئی بہت کرنا اس وقت بہن اس کی, مر جائے نہ وہ گھٹ کر خواہراں خدا حافظ, زینب ہزیمن خواہراں خدا حافظ. زندہ سے رہا ہو کر جب سوئے وطن جانا, زندہ سے رہا ہو کر جب سوئے وطن جانا, جو ظلم ہوئے ہم پر صغرا کو بتلانا, ہم قتل ہوئے کیوں کر خواہرانہ خدا حافظ, زینب ہزیمن خواہراں خدا حافظ. پوچھے جو سکینہ کو بیمار میری دختر, پوچھے جو سکینہ کو بیمار میری دختر, بتلانا کہ زندہ میں وہ مر گئی رو رو کر, یہ زخم بھی ہے دل پر خواہراں خدا حافظ, زینب ہزیمن خواہراں خدا حافظ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج مجید. ناظرین اب ٹاپک کے لیے آپ کی ٹیلی فون لائنز اوپن ہے. اسیران کربلا کو سلام. اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کربلا شام غریبہ کے بعد اس کے بعد جو ایک اور کربلا برپا کی گئی, اور اس میں سب سے جو اہم ترین کردار خواتین جو اس وقت کربلا میں موجود تھی ان کا کردار, اور جو اس وقت دین اسلام ہم تک پہنچا ہے, اس میں حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا جو ایک مشن میں اپنے بھائی کے ساتھ اس شانہ بشانہ جو خدمات ہیں وہ کوئی بھی مسلمان بھول نہیں سکتا, اور ان کے احسان جو بھی ہے اس حوالے سے ہمیں اس کا شکرانے کے طور پہ یا اس انداز سے ان کو یاد رکھ کے زندہ قوموں کا طریقہ بھی یہی ہے. یہاں پر دیکھ لیں کہ ریمیمبرنس ڈے ایک منایا جاتا ہے, پوپی پھول لگے ہوں گے سارے لوگوں کے, یا وہ جنہوں نے جنگ عظیم میں کچھ خدمات سر انجام دی ہیں. تو یہ ہر مسلمان کا بھی فرض ہے کہ اپنے جو محسنین ہیں ان کو یاد رکھیں, اور شیعان علی کا کام ہی یہی ہے کہ وہ جب بھی غم زدہ اہل بیت علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو اپنے ایام کو بھی غمگین بناتے ہیں, اور جب بھی خوشیاں اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں ہوتی ہیں جشن مناتے ہیں. تو مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان شیئر کرتا چلوں گا کہ کسی غمزدہ کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار بھی بد اخلاقی ہے, کسی غمزدہ کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار بھی بد اخلاقی ہے. تو یہ غمزدہ ایام ہیں اہل بیت علیہ السلام پر, تو ہم بہت ہی اللہ تعالیٰ کا ایک شکر کرنا چاہیے, ہمیں توفیق ملی ہے
کہ ہم ان ایام کو اسی انداز سے گزار رہے ہیں, اس خوشنودی اہل بیت علیہ السلام حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جہاں پر ہم یہ عبادت کر رہے ہیں, دوسری طرف جو میسج ہے کربلا کا وہ اور بھی ہم پر زیادہ پھر اپنے آپ پہ لاگو کرنے کی ضرورت ہم محسوس کرنی چاہیے سب کے, کہ یہ جو اسیران کربلا کی ہم بات کر رہے ہیں, اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ شام غریبہ کے بعد جو ظلم و ستم اپنی آنکھوں سے ان تمام اسیران نے دیکھا, اس کے بعد بھی جو مشن ہے مولا امام حسین علیہ السلام کا, یا دین اسلام کو آگے پہنچانے کا جو مشن ان اسیران نے سر انجام دیا, وہ ان کی ہمت اور حوصلے کو ہم کس انداز سے سلام پیش کریں کہ ہم عام حالات میں اگر دیکھیں بہت مشکل ہو جاتی ہے کہ کسی بھی ایک گھر کے اوپر یا کسی ایک فرد کے اوپر کوئی ایسا ظلم ہو اور اس کے بعد انہی کے گھر والے کسی نہ کسی انداز سے وہ ان کا مشن یا ان کی جو بات ہے وہ دنیا تک آگے پہنچائے. تو یہ بہت بڑی ایک ہمت ہے جو شریکت الحسین حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا یا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام یا ننی سکینہ کے ہی حصے میں آتی ہے. دیگر جو لوگ ہیں یا ہم جو اس وقت رہتی دنیا تک یہ سلسلہ جاری رہے گا, ہم تک یہی پیغام ہے کہ اس مشن کو کس انداز سے ہم نے قربانیوں کے باوجود بھی جاری رکھنا ہے. جو مشن ہے, جو دین اسلام ہے, وہ سب سے بالا ہے, وہ اونچا ہے, اور جس کے لیے معصومین نے اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے خاص طور پہ واقعہ کربلا میں جس انداز سے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, تو یہ ایسے کہہ دینا کہ اس قسم کے واقعات بہت سے لوگ ہم جب کربلا کے ان ایام میں جب پروگرام کر رہے ہوتے ہیں, دیگر جگہوں سے بھی کچھ پروگرامز ہو رہے ہوتے ہیں, وہ اس کی اہمیت کو اور اس ذیب عظیم کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے جو واقعات ہیں وہ آ چکے ہیں. ٹھیک ہے, حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہادت ملی ہے, لیکن دیگر لوگ بھی شہید ہوئے, ان کی بھی دین اسلام کے لیے خدمات ہے. تو یہ اس قسم کا جو پورٹرے کیا جاتا ہے یا کربلا کے واقعے کو کم کیا جاتا ہے, اور ایون یہ بھی بہت سی جگہوں پر وہ بتاتے ہیں کہ وہ کربلا کا جب 10 محرم تھا 61 ہجری, تو اس وقت گرمیاں ہی نہیں تھی, یعنی جو تپش یا جو لو یا جو جس گرمی کے حوالے سے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی اس کو جھٹلانے کی بات کر رہے ہیں کہ مورخین بتاتے ہیں کہ نہیں جی وہاں تو تھی ہی سردیاں. تو یہ اس قسم کی جو ناانصافی ہے یا اس قسم کی جو آج کے جو لالچی لوگ سر انجام دے رہے ہیں, ان کو اس کا انشاءاللہ ضرور حساب دینا پڑے گا. آج کے پہلے کالر بھی ہم سے بات کریں گے, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فاروق بھائی مصور سے بات کر رہا ہوں, واٹفورڈ سے. جی مہربانی. وعلیکم السلام بھائی. السلام سر. آپ کو اسیران کربلا کا پرسہ پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ. اصل میں حسین یا خاندان نبوت کا کوئی بھی فرد وہ اسے اس کی زندگی کو اکیلے نہیں دیکھا جاتا. یہ ایک مشن کا نام ہے. حسین ایک مشن ہے, حسین ایک تعلیم ہے, وہ شخصیت نہیں ہے, تعلیم اور مشن ہے. تو جس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ثقلین ان تارکم الثقلات وہ جو ہے اس میں اس کے متعلق آپ جب اسیران کربلا کی بات کرتے ہیں, کربلا کی بات کرتے ہیں, تو دراصل ہم اسلام کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جو اسلام ہم تک پہنچا ہے, جو قیامت تک باقی رہنا ہے. ورنہ حضور کی حیات طیبہ صرف 63 برس تھی, تو اس کے بعد وہی اسلام تھا. اس کے بعد حسین کا ذکر ہی وہ کربلا کا وہ ذکر ہے, وہی وہ دین کا ذکر ہے. اس کے متعلق کہ شاعر نے بڑی بات کہی ہے, میں 3 بندوں کے پیش کرنا چاہوں گا. فرماتے ہیں ثقلین کی حدیث سے ثابت یہ باب ہے, ترکہ نبی کا آل ہے اور یہ کتاب ہے. تو جب ہم اسیران کربلا کی بات کرتے ہیں تو حضور کی حدیث مبارکہ کی بات کرتے ہیں, کسی ایک فرد کی نہیں کر رہے. بالکل صحیح. ثقلین کی حدیث سے ثابت یہ باب ہے, ترکہ نبی کا آل ہے اور یہ کتاب. لا ریب جیسے قبل رسالت معاب ہے, دونوں کے دم سے دین خدا کامیاب ہے. میزان حق میں فعل بشر توڑتا ہوا, خاموش ہے ایک تو ایک بولتا ہوا. قرآن ہے راز مانیے, قرآن ہے اہل بیت, یعنی زبان فخر رسولہ ہے اہل بیت. جانے عمل میں طے کرے ایمان ہے اہل بیت, نکتہ شناس مرضی یزداں ہے اہل بیت. یہ جس مقام پر بھی ہیں قرآن سمیت ہیں, قرآن جس جگہ ہے وہاں اہل بیت. سبحان اللہ. آخری ایک بند ہے, بسم اللہ ہے کتاب کا وہ نقطہ مختصر, جو زیر با ہے نجم کی مانند جلوہ گر. قرآن کا ہے یہ
اس کے لیے نقطۂ نظر وہ اہل بیت یعنی علی ہیں بکر و فر. خندق کا ہو جہاد تو ایمان کل علی، نقطے میں آ گئے ہیں تو قرآن کل علی. تو انہی کے جناب حسین علیہ السلام ایک پیغمبر کے دین کو بچانے والے، آدم علیہ السلام سے لے کر اب خاتم اس دین کے حافظ قرآن نہیں، محافظ قرآن. اور محافظ قرآن جنہوں نے قرآن بچایا اور دین بچا کر ہم تک پہنچایا. اللہ تعالی ہمیں اس احسان کے زیر بار رکھے اور اس احسان کے زیر بار رہنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ احساس بھی ہو کہ ہم مسلمان کیوں ہوئے ہیں، حسین کی کیا خدمات ہیں، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ، بہت شکریہ جی. بالکل احساس ہونا چاہیے اور اسی وجہ سے شاید ہم پہ ذمہ داری بھی زیادہ ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں احساس ہے. تو جیسے جیسے احساس اور جیسے جیسے شعور اور بیداری جس بھی انسان میں بڑھتی ہے اس کا اتنا ہی امتحان، اس کا اتنا ہی جو کٹھن مرحلہ ہے وہ آپ نے دیکھ لیا. کربلا سے یہ بھی پیغام ہمیں ملتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے زیادہ نزدیک ہیں، اللہ تعالیٰ کے زیادہ پسندیدہ ہیں، ان پر بہت زیادہ قربانیاں اللہ تعالیٰ نے ان سے مانگی بھی اور پھر دینے والوں نے دی بھی. تو یہ جب بات کر رہے ہیں اسیران کربلا کی اور خواتین کی ہمت کی بہن، عموماً جو ہم کہتے ہیں کہ جو خواتین جو ہیں وہ ان کا کردار کچھ الگ سے، یہاں آج کے معاشرے میں ہم خواتین کو وہ عزت یا وہ مقام نہیں دیتے جو اسلام یا دین ہمارے سچے دین نے دیا ہے. تو یہ ایک میسج یہ بھی جاتا ہے کہ جب خواتین کے اوپر اتنا بڑا جب بھروسہ ہے کہ سارا دار و مدار آگے کربلا کا جو ایک سلسلہ ہے اور انہوں نے بخوبی سے سر انجام دیا ہے، تو پھر جو آج کی خواتین ہیں ان کے کیا فرائض بنتے ہیں، ان کو ہم کیوں کمتر اپنے آپ سے سمجھتے ہیں، اس پر اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. فاروق بھائی دیکھیں کہ یقیناً وہ ہستیاں ہیں کہ ہم ان کے تک تو سوچنا پہنچنا بہت ایک ناممکن بات ہے. یقیناً ہم وہ سارے اعمال کر ہی نہیں سکتے جو بیویاں کر گئیں، جس طرح سے ان کا رہا ہے کردار رہا ہے، جس طرح سے اسلام میں اس طرح سے انہوں نے بتایا ایک ایک چیز، جیسے کہ بھائی بھی کہہ رہے ہیں، پتہ بھی ہے رول ماڈل ہیں وہ ہمارے لیے. لیکن وہی والی بات ہے کہ ہم کوشش ضرور کریں، کوشش کرنا ہمارا فرض ہے، کیونکہ یہی کوشش ہمارا جو ہے ایک ثواب بھی ہے. اور ہماری نیت اگر کوشش کی ہے کہ ہم اس راستے کو اختیار کر رہے ہیں، وہی جیسے کہ بات ہوئی کہ اگر ہم ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں میں بھی شامل ہو جائے تو یہ بھی ہماری ایک مقدر، بہترین مقدر، سمجھو ہمارا مقدر چمک گیا ہے. تو یقیناً کوشش ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ جیسے وہ بی بی تھیں، جس طرح کی وہ ہستیاں تھیں اور جس طرح وہ گھر میں رہا کرتی تھیں، کبھی انہوں نے کہتے کہ ایک سورج اور چاند ستاروں نے بھی ان کا کبھی سر ننگا نہیں دیکھا تھا، یہ وہ ہستیاں تھیں. تو یقیناً جب وہ جس طرح سے وہ نکلی، گھروں سے نکلی اور گئیں اور کس حال میں وہ اونٹوں میں اور اس طرح سے سوار ہو کر وہ لے کر ان کو گئے ہیں، اور تو یہ مطلب دیکھنے والے جو کوفے کے لوگ ہوتے تھے اور جہاں جہاں راستے سے گزرتی تھی کہ ظاہر ان کے چہرے، ان کے جو یہ حال دیکھتے تھے تو وہ خود بھی کہتے تھے کہ دعائیں منگواتے تھے اور کوئی صدقہ دے رہا ہے، کوئی خود جب وہ بتاتے تھے اور اس طرح سے جب انہیں پتہ چلا تو وہ لوگ بھی روتے تھے کہ ان پہ انہوں نے کیا ظلم و ستم کر دیا. تو ہمارا یہ فرض ہے جس طرح سے انہوں نے ایک قربانی دی اور اس کربلا کے ایک مشن کو میری بیوی نے اور وقت کے امام اس وقت جو تھے امام زین العابدین علیہ السلام نے جس طرح سے اس مشن کو پورا کیا، یہ بہت مشکل کام تھا. جیسے کہ ہمارے مولا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ یہ میرے لیے جب بھی ان سے پوچھا کہ آپ کو جو سب سے زیادہ کہاں تکلیف آپ کے دل میں ہوئی، تو میرے مولا کہتے تھے الشام الشام الشام. یعنی کہ آپ یہ دیکھیے وہاں غیرت کی بھی بات تھی، وہاں وہ تکلیف بھی دیکھا کرتے تھے، وہاں ان کی صحت کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس حال میں تھے اور کس طرح کے توق اس میں چلایا گیا انہیں پیدل، اور کس طرح سے وہ ایک بھرے دربار میں بھی. اگر ہم اس پہ ایک اپنے بھی ایک تصور کریں اور اپنے بھی ایک جگہ لے جائیں کہ کہیں ہم ایسی جگہ کے کھڑا کر دیا جائے تو ہم اس وقت کیسا فیل کریں گے. بے شک ایک کالر ہے اور دیکھیں یہ واقعات جو ہیں بتاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم فروغ بھائی. جی وعلیکم السلام نصیر صاحب، بہت مہربانی. بہن آپ کو بھی سلام اور دونوں کو قصہ ہو امام کا. جزاک اللہ. ہاں فروغ بھائی آج آپ کا ٹاپک انتہائی غمناک ہے، اسیران کربلا کو سلام. فروغ بھائی میں اپنے ذہن کے مطابق یہ سوچتا ہوں، اگر کوئی غلطی ہو تو آپ دونوں بھی اس کو دور کر دیں، میری غلطی کو میں اکثر اپنی کریکشن کرواتا رہتا ہوں. جی بسم اللہ. کہ جب کربلا کا واقعہ سے پہلے یہ میں سمجھتا ہوں کہ دو حصوں پہ ہے. پہلا حصہ تو وہ تھا جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں آ کے مکمل کیا، اپنی شہادت دے کے یہ ثابت کیا کہ اسلام پہ جب بھی کوئی بنے گی تو ایک خانوادہ ایسا، پاک رسول کا خاندان ایسا ہے جو
اللہ کے دین کو اور نانے کے دین کو بچانے کے لیے وہ سامنے کھڑا ہو سکتا ہے اور اس طریقے سے مستقل مزاجی سے کھڑا ہو سکتا ہے کہ اس کو یزید کسی کی طریقے سے ہلا نہیں سکتا. یزید نے پوری کوشش کی لیکن وہ ہلا نہیں سکا. آخر وہ لعنتی ہو گیا اور دنیا سے منہ کالا کر کے چلا گیا. لیکن امام حسین علیہ السلام نے اسلام کو اس طریقے سے بچایا کہ آج دنیا یہ مانتی ہے کہ کربلا اصل میں مر گیا یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو دوسرا حصہ تھا وہ امام حسین سے بھی زیادہ مشکل تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ امام حسین نے جو قربانی دی وہ وہاں پہ آ کے وہ حصہ اپنے مقام پہ کھڑا ہو گیا, لیکن جب آگے چلا دین میں تو آگے چلنا تھا. تو بی بی زینب شریکۃ الحسین کربلا شیر الخاتون نے وہ ایسا مارا کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. آج بھی یزیدیت آج کے دور میں بھی اگر دیکھیں گے تو یہ ثابت کر دیا بی بی پاک نے کہ اس وقت بھی یزید کی نظر میں نہ ماں کی عزت تھی, نہ بہن کی عزت تھی, نہ کسی اپنے رشتہ دار کی عزت تھی, نہ خون کی عزت تھی, نہ رشتے, سب وہ بھول چکا تھا. لیکن بی بی پاک نے وہ سارے رشتے زندہ رکھے اور یہ ثابت کیا کہ ماں بہن کی عزت کرنے والے ہم لوگ ہیں, ہمارے پاس عزت و احترام ہے, ہمارا دین بچاتا ہے. لیکن جو یزید دین لے کے آیا تھا وہ دین نہ ماں کی عزت کرتا ہے نہ بہن کی عزت کرتا ہے. اور اس کو آج 1400 سال کے بعد بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو یزید ہے وہ آج بھی وہاں پہ عورتوں کو اغوا کر کے بیچ رہے ہیں اور آج بھی انہوں کو جہادی نکاح میں بلا رہے ہیں اور ان کی عزتوں کو پامال کر رہے ہیں. تو یہ بی بی پاک کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ یزید کی جو طرف جائے گا وہ اپنی ماں بہنوں کی عزت کو بھی نہیں پہچانے گا اور اپنی ماں بہنوں کی عزت بھی گنوا لے گا. اور جو حسینیت کی طرف آئے گا یہاں پہ اسے عزت بھی ملے گی, احترام بھی ملے گا اور اس کو اپنی ماں بہنوں کے رشتوں کی پہچان بھی ہوگی. یہ میری بی بی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ وہ پہچان کرا گئی ہر چیز کی اور اپنے پردے کو دے کے لوگوں کے پردے بچا گئی. اور ادھر یزیدیت ایسی ہے جو آج بھی لوگوں کے عورتوں کے پردے بھی چھینتے ہیں اور ان کی عزتوں بھی لوٹتے ہیں. یہ فرق آج 1400 سال کے بعد آ گیا. جو لوگ آج یہ کہتے تھے کہ انہوں نے خود ہی بلایا خود ہی مار دیں, آج وہ واضح فرق سامنے بھائی آ گیا ہے کہ مارنے والے اس وقت بھی کون تھے اور مارنے والے آج بھی کون ہیں. یہ یزیدیت اور حسینیت کا ایک بالکل واضح فرق سامنے آ گیا. اب ہماری اور آپ کی مرضی ہے, مسلمانوں کی مرضی ہے کہ کیا وہ یزیدیت کو اپنانا چاہتے ہیں یا حسینیت کو بجانا چاہتے ہیں. کیونکہ یزید کی فوج بھی سے مسلمان اپنے کو پلاتی تھی اور نمازیں پڑھتی تھی اور حسین بھی ایک طرف کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ حسین کی نماز کے پیچھے کس نے کھڑا ہونا ہے اور یزید کی نماز کے پیچھے کس نے کھڑا ہونا ہے. یہ فرق آپ اپنے آپ میں رکھ لیں اور دیکھ لیں اور آئندہ اپنے آپ کو سوچیں کہ وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں. یہ دعوت ہے بی بی پاک کی جو انہوں نے کربلا تک سفر کر کے لوگوں کو دی ہے. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ. بالکل صحیح جی, رہتے دنیا تک آپ نے بتا دیا دونوں راستے. اور جو آپ نے غیرت کی بات کی, غیرت امام علیہ السلام, تو علماء کرام سے سنا کہ جب 9 محرم تھی یا اس سے پہلے کے جب واقعات ہیں تو چند جو صحابہ کی آواز تھوڑی سی بلند ہو جاتی تھی. حضرت امام حسین علیہ السلام کے صحابہ کرام کی آواز جب بلند ہوتی تھی تو حضرت امام زین العابدین جو ہیں حالانکہ بیمار تھے تو ان کی جو غیرت تھی وہ جوش میں آتی تھی اور وہ اپنے بابا سے فرماتے تھے کہ جو چند لوگوں کی آواز ان بیویوں کے خیموں کے پاس کیوں آ رہی ہے. تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ آگے کی جو صورتحال ہے کس انداز سے آپ دیکھیں جب اچھا کالر ہے MCR سے, پھر بریک پر جا رہے ہیں. السلام علیکم, پھر بات اسی کو کنٹینیو رکھیں گے. السلام علیکم, آپ لائیو آ چکے ہیں, اگر بات کرنا چاہیں جی آپ کا. جی بالکل, میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر ہم دیکھتے ہیں شہادت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی, آپ دیکھیے جب ان کی مسجد میں شہادت ہوئی اور جس طرح کے اصحاب بھی تھے اور ان کی اولاد امام حسین انہیں لے کر چلے تو انہوں نے آدھے راستے سے اپنے گھر سے آدھے راستے سے پہلے انہیں جو ہے کہا کہ تمہیں زحمت نہ دو کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری بیویاں کو, جو میری بیٹیاں ہیں ان کے کانوں میں جو ہے وہ آواز ان کے رونے کی پہنچے. تو آپ یہ دیکھیے یہ وہی گھرانہ ہے, انہیں کے یہ والد ہیں, انہیں کے یہ بزرگوار ہیں جنہوں نے اس وقت سے یہ تھا کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی آوازیں بھی جو ہیں وہ صاحب کے کانوں میں پڑ جائیں. تو یہ ایسی بیویاں ہیں جو جب گھر سے نکلی ہیں اور پھر گھر سے نکل کے پھر جو ان کا آپ یہ دیکھیں کہ برہانہ سر ہونا اور کس طرح ایک بہت اذیت ناک, کہتے ہیں کہ ایک میرے مولا پہ جو دل پہ گزری ہے. ہم مثالاً تو کہہ دیتے ہیں کہ خون کے آنسو رو رہے ہیں لیکن حقیقتاً میرے مولا جو ہے
وہ خون کے آنسو روتے تھے، کیونکہ اتنا گریہ کیا ہے میرے مولا نے، اتنا گریہ کیا ہے کہ آنکھوں میں زخم ہو گئے تھے. اور جب اب دیکھیں زخم ہونے کے بعد پھر وہ آنسو نہیں آتے تھے، بلکہ اس زخم کی جگہ جب روتے تھے تو خون آتا تھا. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. شاید آپ کی کال پھر ڈراپ ہوئی ہے. آپ یہ جو پہلا نمبر ہے اس پر بھی ٹرائی کر سکتے ہیں اگر وہاں سے آپ کی کال نہیں مل رہی. تو بالکل اسیران کی بات ہو رہی ہے اور ان کے اوپر جو ظلم و ستم کیے گئے. دیکھ لیں کہ جہاں سے گزر ہوا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، پھر مدینہ، جہاں سے گزر ہوا وہاں پر راستے میں جو ہم تو طائف کا واقعہ سنتے ہیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام لانے میں جو ان کے اوپر ظلم و ستم ہوئے، طائف کا واقعہ کہ اس پر جو بچے جو ہیں یا وہاں کے جو لوفر ترین جو افراد تھے انہوں نے جو ہے پتھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارے. لیکن جو کاش ہمارے جو نصاب لکھنے والے ہیں، کاش ہمارے جو سب مسلمان ہمارے بہن بھائی ہیں اس اسلام کو بچانے والوں کے اوپر جو پتھر اور ظلم و ستم کیے گئے اس کا بھی ذکر کر دیتے تو آج مسلمان کا قبلہ جو ہے وہ ویسے تو کعبہ ہے، وہ قبلہ ہے، لیکن ڈائریکشن جن کو انہوں نے فالو کرنا ہے مسلمانوں نے وہ تتر بتر نہ ہوتی. وہ کوئی ہر مسلمان جو ہے وہ اپنے اپنے انداز میں سوچتا ہے، لیکن صحیح ڈائریکشن جسے کشتی نوح کہتے ہیں، جسے نجات کی ایک علامت قرار دیا گیا ہے اہل بیت علیہ السلام کو، تو سب مسلمان اگر اسی نجات کی کشتی کو اوپر سوار ہو جاتے، ان کو فالو کرتے تو آج جو اس وقت مسلمانوں کی حالت ہے شاید نہ ہوتی. یقیناً دیکھیں وہ یزید نے مطلب وہ کہا ہی نہیں تھا کہ یہ کون سا گھرانہ ہے. ان کو تو یہ بتایا گیا، لوگوں کو عام یہ جانتی تھی کہ یہ باغی لوگ ہیں، یہ باغی لوگ ہیں جن کو جو بغاوت کی تھی اس نے اور اس کے انجام پہ یہ پہنچے. تو یقیناً وہ لوگ جب گزرتے تھے تو جب بات ہوتی تھی، جب دیکھتے تھے وہ اس طرح کے جب گریات دیکھتے تھے اور یہ سر دیکھتے تھے تو لوگ دریافت کرتے تھے. تو جب کچھ لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا کہ یہ وہ ہیں، ان کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، یہ اس نے یزید نے کیے، تو ظاہر ذہن بدلنا شروع ہو گئے تھے لوگوں کے. اور بعض تو خیر ایسا ایک سلسلہ انہوں نے بنایا ہوا تھا نا، جو معاویہ کا ایک دور حکومت تھا جہاں 80 سال ممبروں پہ بیٹھ کے مولا علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کو برا بھلا کہنے والے اور وہ جو لوگ سننے والے تھے تو وہ بھی ایک قسم کے، اگر ان کو پتہ بھی ہے، بعض لوگوں کو تو پتہ ہوگا، شاید نہیں پتہ ہوگا کہ وہ باغی کہہ کے ان کو اوپر غلاف چڑھایا گیا، لیکن بعض لوگوں کو میں نے تو سمجھتا ہوں اکثریت لوگوں کو وہ ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا ان کا بغض اہل بیت علیہ السلام کا، تو وہ ان کو پتہ بھی چلا تھا. ابن زیاد کے یہ تمام جو لاکھوں فوجی جو وہاں پر آئے تھے تو ان کو سب کو پتا تھا کہ ہم کن کو شہید کرنے جا رہے ہیں، کن کو قتل کرنے جا رہے ہیں. ان مولویوں کو پتا تھا کہ ان کے خلاف ہم فتویٰ دیں. فوج میں تھے، ان کو حکم دیا گیا تھا کہ تم نے یہ کرنا ہے، ان کے ساتھ آنا ہے. وہاں پر یہ کربلا میں آ گئے، ان کے ساتھ تم نے یہ کرنا ہے. ان کے حکم جو جاری ہوا کرتے تھے ان کے خلاف، تو ظاہر فوج میں سنے، لیکن ایک جو عام سے جو لوگ تھے ان کو اس کا کم علم تھا. جیسے جیسے علم ہوتا گیا، جس طرح سنتے گئے، ظاہر انہوں نے اس چیز کو افسوس بھی کیا. لیکن وہی بات ہے کہ وہ تو ایک یزید نے جس طرح کی اس کی ایک ظلم و ستم کا جو لوگوں پہ ہیبت چھائی ہوئی تھی کہ اگر ہم یوں ساتھ دیتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی سلوک نہ یہ کیا جائے، تو یقیناً یہ واقعی جب پتہ بھی چل گیا تھا. تو ہم یہ جو پروگرام یا دیگر جو علماء کرام سے سنتے ہیں، یہ سارا جو سفر ہے اسیران کا، تو کسی بھی سفر کے درمیان بہت شاید ایک دو ایسے واقعات ہوں گے کہ جہاں پر کچھ لوگوں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی ہے، ورنہ جو اکثریت تھی 99.9% جو وہاں پر مجمع ہوتا تھا، وہاں پر جو شرکاء ہوتے تھے خود بات سنتے تھے پاک بی بی سلام اللہ علیہا کے، حضرت امام سجاد علیہ السلام کے، لیکن وہ جیسے آپ نے کہا خوف زدہ اتنے تھے یا لالچ زدہ اتنے ہو چکے تھے. دونوں وجوہات یقیناً. تو بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد ہم صبح غم میں جب واپس آئیں گے اسی ٹاپک کو کنٹینیو رکھیں گے، اسیران کربلا کو سلام پیش کریں گے اور جو بھی اور جس مشکل کے ساتھ اسلام ہم تک پہنچا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کس طرح آج کا مسلمان اگر تھوڑی سی پریشانی یا تھوڑا سا غم اور اگر تکلیف برداشت کرتا ہے تو اس کو کس انداز سے یہ تمام آج کے معاشرے کا سامنا کرنا ہے. واپس آتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد.